آج معاشرے میں ایسے بنا ہوا ہے، اچھا انسان وہ ہے جو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اگر انسان درگزر کر دے، معاف کر دے، تو یہ اللہ کے ہاں محسنین میں شمار ہوتا ہے، اور محسنین کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور جب دل سخت ہو جائے انسان کا تو پھر جو مرضی کرتا ہے انسان، کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ اس لیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذہن ایسا پکا ہو گیا، دل ایسا پکا ہو گیا، اب وہ کتاب اللہ میں بھی تحریف کرتے تھے۔ اس آیت کو تھوڑے سے پیسے لے کے یہاں سے اڑا دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما، اسی وجہ سے، نقضہم میثاقہم، انہوں نے توڑا وعدوں کو، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو، قاسیہ، مضبوط، بات کو قبول نہ کرنے والا۔ یحرفون الکلمہ، وہ بات کو پھیرتے تھے، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، ونسوا، اور بھول گئے، نفع اٹھانا اپنے حصے کا اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی۔ ولا تزال تطلع، اور ہمیشہ مطلع ہوتا رہتا ہے، علی خائنۃ، ان کی خیانت پر، منہ، ان میں سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے۔ فاعف عنہم واصفح، بس آپ معاف کر دیں ان کو اور درگزر کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان یا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نقض عہد کی وجہ سے، یعنی وعدے توڑنا اور اللہ تعالیٰ سے پہلے وہ وعدہ کرنا، ٹھیک ہے اللہ پاک ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اللہ ہم مانیں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد پھر وعدہ توڑ دیا کرتے تھے۔ فبما نقضہم میثاقہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدوں کو، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، یعنی وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا آ گئی؟ لعنت آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، پھر لعنت کا نتیجہ یہ نکلا، لعنت کا نقصان یہ ہوا کہ ان کا دل سخت ہو گئے، ان کا دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، ان کے اوپر اب کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے، نہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کتاب کی بات اثر کرتی ہے، نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے۔ دل جو سخت ہو گئے، اب دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب دل سخت ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ نتیجہ اور کیا نکلا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیرتے تھے اس کی جگہ سے، یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ نقض عہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اب وہ کتاب اللہ میں تحریف کرنا شروع ہو گئے۔ دل نرم ہونا انسان کا، جلدی ڈر جاتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا ہے کہ مجھے اللہ پکڑ نہ لے۔ جب دل سخت ہو جائے نا انسان کا، پھر وہ ذرا بھر بھی اس کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم قسم کے انسان آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے ظالم قسم کے، بچوں کو ایسے مسل دیتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہوتا ہم نے کر کیا دیا، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والے انسان اتنا حیران رہ جاتے ہیں یہ بندے نے کر کیسے دیا ہے۔ اپنے ہی بچوں کو بعض دفعہ انسان ذبح کر دیتا ہے، اپنے ہی میاں بیوی کو، ماں باپ تک کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتا ہے۔ سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں بن کیا گیا ہے، اس نے ایسے کر کیوں دیا ہے؟ وجہ کیا؟ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا دل، یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ انسان اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارے تو۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اچھے نظر آنے والے، نماز کا وقت ہوگا جتنا مرضی آپ کہہ لیں ان کو، آیا بس میرے کپڑے خراب نہیں، میں ہوں آیا بس، یہ کر دے جتنا مرضی زور لگائے نہیں آئے گا وہ مسجد میں۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے انسان کا تو پھر جو مرضی کرتا ہے انسان، کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ اس لیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذہن ایسا پکا ہو گیا، دل ایسا پکا ہو گیا، اب وہ کتاب اللہ میں بھی تحریف کرتے تھے۔ اس آیت کو تھوڑے سے پیسے لے کے یہاں سے اڑا دیا۔
کہا جی نہیں جی یہاں سے یہ مطلب، یہاں سے یہ مطلب کر کے آگے لے گئے، وہ مطلب ہی وہاں سے خراب کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے۔ اور وہ کیوں ہوا تھا؟ دل سخت ہو گیا۔ اور دل سخت کیوں ہوا تھا؟ پیچھے ذہن میں رکھنا چاہیے دل سخت کیوں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے۔ تو انسان کا نتیجہ کہاں سے کہاں چلا گیا؟ لہذا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اب وہ بھول گئے کس بات کو؟ انہوں نے کسی بات سے، ہمارے کسی نصیحت سے فائدہ بھی اٹھانا تھا۔ ہر چیز اب ان کو نقصان دہ نظر آ رہی ہے، کوئی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دیتی ہے، کسی قسم کا ان کو سمجھانا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ جتنا مرضی آپ ان کو سمجھا لو وہ وہیں کے وہیں، وہ نہیں اپنے جو ہے نا وہ کام سے بدلتے، جتنا مرضی سمجھا لیں کوئی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی پہلی بات کیا ہے؟ نقض عہد، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ اس کے بعد دل سخت ہو گیا، اس کے بعد وہ تعریف کرنے لگے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ تعریف کا کیا نکلا؟ اب کوئی نصیحت ان کے اوپر اثر کرتی نہیں، جتنی مرضی آیت سناتے رہو، جتنا مرضی قرآن ان کو پڑھ کے سناتے رہو، ان کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَزَالُ، پھر اس کا نتیجہ اور مزید یہ نکلتا ہے کہ مزید پھر ہر روز نئی نئی خیانتیں گھڑ کے آ جاتے ہیں، نئے نئے دھوکے، نئی نئی خیانتیں مزید وہ کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ، ہمیشہ سے آپ تطلع مطلع ہوتے رہتے ہیں، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت کے اوپر، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو خیانتیں نہیں کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے، ان کے دل سخت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی مسلمان ہوئے، بڑے بڑے جو ہے یہودی مسلمان، بڑے بڑے عالم یہودی مسلمان ہوئے، یعنی ان کو اندر سے نکال دیا، ان میں سے کہا کہ ان میں بڑے سخت لوگ ہیں فلاں فلاں، لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ وہ کون اچھے ہیں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور پھر نبی علیہ السلام کے احکامات کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے یعنی جو مسلمان ہو گئے وہ سخت دل نہیں ہے، وہ جو نا وہ خیانتیں نہیں کرتے ہیں، وہ تحریف نہیں کرتے، ان کے دل سخت نہیں ہے۔ فاعف عنہم واصفح، لہذا اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے کرو؟ فاعف عنہم، پھر ان کو معاف کر دو، واصفح، درگزر کر دو ان کو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یہ درگزر کرنا، معاف کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اگر کوئی قسم کی کسی نے کوئی نقصان کر دیا، ایسا نقصان جو انسان برداشت کر سکتا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسی بد کلامی کر دی اس کو انسان برداشت کر جائے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یہ معاف کرنا، درگزر کرنا نیک لوگوں کا کام، اچھے لوگوں کا کام ہے۔ کہ اس نے گالی نکال دی، برا بھلا کہہ دیا، چل ٹھیک ہے یار تیرا کام تو نے کر دیا، میرا کام کیا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے جا اپنا کام کر۔ یہ ہے درگزر کرنا، معاف کرنا اور نیک انسان بننا۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کوئی انسان گالی نکال کے جائے تو کہاں جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کوئی دوسری کوئی ایسی بات کر کے بد اخلاقی کر کے جائے تو کہاں جائے، اس سے زیادہ بد اخلاق بن کے دکھائے گا۔ آج معاشرے میں ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اگر انسان درگزر کر دے، معاف کر دے تو یہ اللہ کے ہاں محسنین میں شمار ہوتا ہے، اور محسنین کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور محسنین کو نا نیکوکار لوگ، اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، بڑا ان کا رتبہ ہے۔ تو مطلب یہ آج کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑا، جو اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا اللہ ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب کیا ہوا؟ انہوں نے اس احکامات کو توڑ دیا، انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو پھر کیا ہوا؟ اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو گئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی تحریف کرنا شروع ہو گئے، ان کو ذرا پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جب دل سخت ہو گئے تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی نصیحت کام نہ کرتی تھی، اور ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی خیانت کرتے ہی رہتے تھے، کوئی نہ کوئی خیانت کرتے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور جب مدینہ کے اوپر چڑھائی کی انہوں نے،
مشرکین مکہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کے اپنے سردار یہ وہ بڑا لشکر اکٹھا ہو کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے خندق کھود کے مدینے کے اطراف میں، اس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے، یعنی غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس جنگ میں نبی علیہ السلام تو اپنا لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، خندق کھود کے لوگوں نے خندق کھودی یہ وہ، لیکن اندر سے یہ بے ایمان یہودی مشرکین کے ساتھ مل گئے، دل سخت ہو گئے، نہیں خیانت ہر روز نبی علیہ السلام ان کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے جنگ خندق میں یعنی غزوہ خندق میں اتنی زیادتی کر دی، اتنا کچھ زیادہ کام خراب کر دیا. پھر نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے ان جو اس وقت یہودی تھے ان بے ایمانوں کو سب کو مار دیا. ان یہودیوں کی خصلت ہی ایسی ہے، جب سے چلے آ رہے ہیں نا، بڑے سخت ذہن والے ہیں، بڑے سخت دل والے ہیں. اب آپ دیکھ لیں غزہ میں کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے پیچھے سے ہنسیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، مسل کے رکھ دیا، 60-70 ہزار بندوں کو مار دیا ہے، پریشانی بھی نہیں ہے ذرا بھی. تو غزہ کو تھوڑے سے علاقے میں مسلمانوں کو قید کر کے رکھا ہوا انہوں نے. آپ کبھی تاریخ پڑھے، حیران آج بن کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے بڑا سخت جب انسان کا دل ہو جائے پھر اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، ہمیشہ وہ نئی نئی خیانتیں گھڑ کے لے آتا ہے. اللہ پاک نصیحت فرمائے.